Ya Ali Madan. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 828. تو تم پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید سنت و نام لیجے اے جی بڑے سنے نے بوجھے ایسا بھید نہ جانے کیسا بن کل میں جو نماز گزارے پھر بنا دھڑ کیسا الہی بھید سنت و نام لیجے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد. بیچ میں سے آپ لوگ بیٹھ جاؤ یا ایک سائڈ پہ کھڑے رہو. دروازے کی وجہ سے کھڑے رہو. مومنو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چھیلے اور آخری نبی تھے. کل آپ نے میری بات سنی. میں نے آپ کو وستار سے سب نبیوں کی باتیں سنائی کہ کس طرح نبوت چلی اور نبوت کیوں ختم ہوئی. امامت کا سلسلہ شروع ہوا. پیر حسن کبیر دین نے یہ گنان لکھا ہے، لیکن پیر حسن کبیر دین نے یہ گنان باپ کے نام سے لکھا ہے. بنے پیر صدر دین کہت کبیر دین اس طرح کہتے ہیں، یعنی میرے باپ نے ایسا کہا. تو اصل یہ گنان پیر صدر دین کا ہے، لیکن ہم کو پیر حسن کبیر دین نے یہ گنان سنایا. جیسا ہمارے کبھی کبھی مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں میرے باپ مولانا علی شاہ نے ایسا کہا، یا حضرت امام کبھی فرماتے ہیں میرے دادا جان نے تم کو ایسا فرمایا. پیر حسن کبیر دین نے پیر صدر دین کے نام سے ہم کو فرمایا کہ اگر تم نبی محمد کو جان لو، نبی محمد بوجھو بھائی، تو تم پامو امام، تب تم کو امام کی شناخت ہوگی. جیسے کہ ماں باپ کی شناخت دیتی ہے، ماں کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارا باپ کون ہے، وگرنہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں. تو رسول پاک محمد نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا. ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں نبی صاحب نے ابو بکر کے لیے خلافت کی بات کی تھی. کب کی؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سی جگہ؟ کہیں نہیں. صرف ایک بات ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا لیا. اور وہ بات کیا بنی؟ نبی صاحب بیمار تھے نا، جب تک شریر چلتا رہا رسول اللہ مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے رہے. جو مسجد تھی اس کے ایک طرف مولا علی کے مکان کی کھڑکیاں اور دروازہ تھا، اور اس طرف رسول اللہ کی مکان کی کھڑکیاں اور دروازہ تھا.
اور اس طرف پیچھے کی طرف قبلہ تھا اور سامنے سے لوگ آتے تھے. تو نبی صاحب جب بھی ان کو مسجد میں آنا ہوتا تو اپنے روم کا دروازہ کھول کے تو چلے آتے مسجد میں. اسی طرح سے حضرت علی کا دروازہ کھلتا تھا اور مسجد میں چلے آتے تھے. رسول اللہ بیمار تھے. جب تلک شریر چلتا رہا تب تلک نماز پڑھاتے رہے. آپ کو پتہ دیندارو کہ نماز پڑھانا، دعا پڑھانا جماعت کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ٹو لیڈ دی پریئر، یہ پیر کا کام ہے. بہت دفعہ مکھی کامڑیا کسی کو بولے دعا پڑھو گے، مجھے نہیں پڑھانی. ہم لوگ ایک بہت عظیم چانس چھوڑ دیتے ہیں. دعا پڑھانے سے نہ کرنے والے کم نصیبی سے اپنا ایک عظیم چانس چھوڑ دیتے ہیں. دعا پڑھانا پیر کا کام ہے. میں آپ کو یاد کراؤں تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن بڑی عمر کی بہنیں اور بھائی جن کو جونی دعا یاد آتی ہے، کرو تو یاد. جونی دعا یاد کرو تو شروعات کی پاٹھ پہلا جو نیت ہے وہ نہیں. تسبیح کے بعد توبہ توبہ تقصیر دار، بندو سرتا پا گنہگار، یا شاتو بخشنے بخشنہار، دعا تو پیر پڑے. یاد ہے؟ دعا تو پیر پڑے، بندہ تو وینتی کرے. دعا پڑھنا پڑھانا پیر کا کام ہے. جماعت کو حاضر امام کے حضور میں کھڑا کر کے جماعت کی طرف سے عرض کرنا یعنی دعا پڑھانا، یہ پیر کا کام ہے. ابھی سب جگہ ظاہر بنے پیر تو نہیں جا سکتا، تو مکھی کامڑیا کا کام ہے وہ دعا پڑھاویں. لیکن مکھی کامڑیا بھی جس طرح مکھی کامڑیا کو پیر کی طرف سے امر ملا ہے، اسی طرح سے مکھی صاحب کسی کو حکم کرتے ہیں آؤ دعا پڑھاؤ، تو وہ آدمی جو دعا پڑھانے بیٹھتا ہے اس کو پیر کا امر تھرو مکھی ملتا ہے. وہ آدمی پیر کی گادی پہ بیٹھا ہے 2 4 5 منٹ، جب تلک وہ دعا پڑھاوے، جب تلک وہ تسبیح نکالے، اس وقت وہ پیر کی مینڈیٹ لے کے بیٹھا ہے، وہ پیر کی گادی پہ بیٹھا ہے. ساری آخری جماعت کو وہ لیڈ کر رہا ہے حاضر امام کے حضور میں. چھوٹا درجہ نہیں. اسی لیے کبھی آپ مسلمانوں کے ساتھ ملو تو یہ ہمارے دین اسلام کا قاعدہ ہے کہ دعا کون پڑھاوے؟ جو سب سے بڑا عالم ہوئے. میدنی میں، میٹنگ میں، گیدرنگ کے اندر جو سب سے بڑا عالم ہوئے وہ دعا پڑھاوے، یا سب سے بڑی عمر والا ہوئے وہ دعا پڑھاوے. مگر ہمارے اسماعیلی دین کے اندر ہم روحانی چیز کو زیادہ مانتے ہیں، جو کہ سچ پوچھو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جماعت کے اندر دعا پڑھانے کے لیے خصوصاً پہلی دعا نہیں پڑھانی چاہیے. جن کو نہ اچار کا خیال ہے نہ شریر کی پاکیزگی کا خیال ہے. کم از کم 12 سال کے نیچے کے بچے تبھی نیاز دعا پڑھاویں کہ جب ان کو بالکل اچھی طرح سے دعا آتی ہوئے، کیونکہ اس میں تھوڑی سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ میں پیر کی گادی کے اوپر بیٹھ کے دعا پڑھاتا ہوں. رسول اللہ جب تک بیمار رہے، یہاں تک کہ ایک دن اتنے بیمار ہوئے حضرت بلال نے بانگ دے دی. جماعت کھڑی ہے، نبی آئے نہیں ابھی تک. تو بلال گیا دروازے تک، دیکھا تو نبی صاحب چارپائی کے اوپر، کھٹلے کے اوپر بیٹھے ہیں. اٹھنے کی ہمت نہیں. موت سے 4 یا 5ویں دن پہلے یہ بات ہے. بلال کو دیکھ کے ایسا ہاتھ کیا کہ تو مجھے پکڑ. بلال نے نبی صاحب کو بغل سے پکڑا، سہارا دے کے آہستہ 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 جماعت میں لے کے آئے. رسول اللہ کی ضعیفی، رسول اللہ کی بیماری، رسول اللہ کی کمزوری اور حالت دیکھ کے
کئی لوگوں کی آنکھیں تر ہو گئی، پانی آ گیا آنکھوں سے، نزدیک آئے، نماز شروع ہوئی، بلال پیچھے ہٹنے لگا تو پکڑ لیا، نماز شروع کی، جب نیچے بیٹھنا ہوتا تھا تو بلال کا سہارا لے کے نبی بیٹھے اور اٹھتے وقت بھی سہارا لے لے، اس حالت میں بھی رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے۔ دوسرے دن یعنی وفات سے تیسرے یا چوتھے دن پہلے رسول خدا کو بہت کمزوری آ گئی اور آخر حضرت ابو بکر کو اپنے سسرے کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی بس، مگر ساری نماز پڑھنے نہیں دی۔ حضرت ابو بکر نے نماز شروع کی تو پھر کسی کا سہارا لے کے نبی صاحب پھر بھی آ گئے، البتہ حضرت ابو بکر نے نماز شروع کی لیکن نماز کے اندر نبی صاحب آ گئے اور ابو بکر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ شبد بھلے وہ بولتا رہا لیکن رسول خدا سب سے موکھرے آگے تھے، مگر اس بات کو سنی بھائیوں نے پکڑ لیا کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے جماعت کی نماز پڑھانے کی جو امامت دی، لیڈرشپ دی، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد یہ نماز پڑھائے گا، یہ کوئی اشارہ نہیں تھا۔ اتنا بڑا اشارہ کہ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے 1,20,000 آدمیوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے، اور میرے بعد کتاب اللہ یعنی قرآن اور میری بیٹی کی اولاد کو تم پکڑ کے ان کی تابع داری میں رہنا۔ وہ چیز بھول گئے، وہ اشارہ بھول گئے، صرف یہ چھوٹا سا اشارہ لے گئے کہ نبی نے ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھا دو۔ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، لیکن چلو مان لو کبھی یہ اشارہ کر دیا تو جس طرح حضرت علی کے لیے کھلم کھلا بالکل سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ علی اور میں ایک ہی نور ہیں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا ہے اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس کو پیار کرنا، جو علی کا دشمن ہوئے تو اس سے دشمنی کرنا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، اتنا کلیئر کٹ کوئی طریقے سے حضرت ابو بکر کے لیے نبی نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں۔ دوسری دلیل جو شیعہ لوگ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں نے ہر زمانے کے اندر آنے والے نبی کا ذکر کیا ہے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، اور ہر زمانے کے اندر اللہ نے در ایک قبیلے میں، در ایک قوم میں، در ایک دھرم میں، در ایک دیش میں خدا نے اپنے نبی، اوتار، اولیاء، پیغمبر، اپنے پرتیندھی جو کچھ بھی ان کو کہو وہ بھیجے۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی دورونی اور ہدایت دنیا سے مٹ گئی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ خدا تعالیٰ کی ہم کو ہدایت اور دورونی مٹ گئی؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کوئی بھی کتاب اٹھاؤ دھرم کی، وید اٹھاؤ، گیتا رامائن اٹھاؤ، زبور اور تورات اٹھاؤ، انجیل اور قرآن اٹھاؤ، ہر ایک کتاب کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ میری ہدایت تمہارے لیے ہمیشہ رہے گی۔ ہمیشہ کا شبد ہے سب جگہ، ہر ایک کتاب کے اندر۔ تو وہ ہمیشہ کا شبد کدھر چلا گیا؟ میری ہدایت تمہارے لیے ہمیشہ ہے۔ اللہ جس
جس کو چاہتا ہے، چاہنے سے مطلب جس کو پیار کرتا ہے. اللہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے اس کو اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے نور سے گائیڈ کرتا ہے، دورونی دیتا ہے. ایسا نہیں کہا کہ دورونی دیتا تھا، پاسٹ ٹینس نہیں ہے عربی کی، پریزنٹ ٹینس ہے اور ہر زمانے کے اندر قائم ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، یہدی اللہ، اس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی، لنورہ، اپنے نور سے، من یشاء، جس کو وہ پیار کرے، جس کو وہ چاہے. یعنی جو خدا کو پیار کرے اور خدا اس کو پیار کرے تو پھر اس کو خدا اپنے نور سے دورونی دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. کیونکہ جو آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ایک جگہ اللہ نے لکھا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اگر تم میرا ذکر کرو اس کا مطلب یہ ہے تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ اپنے نور کی ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہے. چاہنے سے مطلب جس کو وہ سلیکٹ کر لے، پیار کر لے، محبت کرے. کیا بدماشوں کو، کیا گنہگاروں کو؟ گنہگار تو مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں میرا مطلب ان لوگوں کو کہ جو خدا سے ہٹ جائیں، بڑھے، سنیں، پڑھے، کتابوں میں، چوپڑیوں میں، وعظوں میں سنیں، لوگوں سے سنیں، موتروں سے سنیں، اور پھر سمجھتا بھی ہوئے، بوجھے ایسا، بڑے سنے نے بوجھے ایسا، پن بھید نہ جانے کیسا. لیکن اس کی ایسنس اور اس کی اسپرٹ کو، مطلب کو جو نہیں سمجھے تو پھر حسن کبیر دین فرماتے ہیں وہ آدمی ایسا ہے، اس کی بندگی عبادت ایسی ہے کہ کلمے کے بغیر جس طرح نماز ہے اور سر کے بغیر جس طرح دھڑ ہے. سر اگر کاٹ لو تو دھڑ کس کام کا؟ پاؤں کٹ جاوے تو بھی آدمی جیتا رہتا ہے، دونوں پاؤں کٹ جاوے تو بھی جیتا رہ سکتا ہے، دونوں ہاتھ کٹ جاوے تو بھی جیتا رہ سکتا ہے، دونوں کان اڑ جاوے تو بھی جیتا رہ سکتا ہے، دونوں آنکھیں نکل جاوے تو بھی جیتا رہ سکتا ہے، لیکن گلا کٹ گیا تو جیتا نہیں رہ سکتا. جس طرح گردن بغیر کا دھڑ ہے، اسی طرح سے وہ نماز، کلمے بغیر کی جو نماز ہے، ایسا وہ آدمی ہے کہ جو سنے، پڑھے، وانچن کرے اور اس چیز کو سمجھتا بھی ہوئے لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ اس ٹائپ کا آدمی ہے. ان لوگوں کو خدا کی ہدایت نہیں ہوتی. سچ دھیاو نے گنان وچارو ہمیں گرولا گلا ہو مورکھ لو کے مرا منو جانیو تے کارن کرنی حق پہ چلو، ساتھ دھیاو، یعنی اس کو سمجھو، گنان وچارو، علم کے اوپر تم سوچ کے سچے مارگ پہ چلو. لیکن جو مورکھ لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یعنی حق پرستی کی طرف نہیں جاتے، سچائی کی طرف نہیں جاتے،
लोभ लालच में अपने मन के स्वार्थ में पड़ जाते हैं, सत्य वस्तु से हट जाते हैं, ते कारणे करनी खोए अपनी सब अमल आमाल मेहनत बर्बाद कर देते हैं। वो नमाजें कि जिसके अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो नमाजें खुदा के दरबार में अलबत्ता नेकी जरूर है, सवाब मिल जाता है, लेकिन नमाज के अंदर से जो दिल में खुदा का नूर पैदा होना चाहिए, वो अंतकरण में ज्योत नहीं जलती। एक दिन हजरत नबी घर में आराम फरमाते थे, जागते थे लेकिन आराम कर रहे थे। बाजू में ही मस्जिद थी। मैंने आपको बताया कि नबी का घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था, बल्कि अंदर से दरवाजा था। मस्जिद के एक कोने के अंदर वो लोग जो मक्का से आए थे, जिनको मुहाजिर कहते हैं, हिजरत करने वाले, और वो लोग जो मदीना में रहे थे, जिन्होंने इन मुहाजिरों को अपना मेहमान बना लिया था, इन लोगों को अंसार कहते हैं। अंसार कहते हैं सैक्रिफाइस करने वाला, कुर्बानी करने वाला। इन दो के अंदर ऐसा ही बैठे बैठे बात निकली। मुहाजिरों ने कहा कि हम नबी के साथ हिजरत करके आए हैं और हम तुम्हारे से अच्छे हैं। अंसारियों ने कहा अगर हम तुमको शेल्टर न देते, पनाह न देते, तो तुम किधर जाते? हम तुम्हारे से बेहतर हैं। इसके ऊपर डिबेट हो गई, इसके ऊपर गर्मा गर्मी हो गई। मुहाजिर कहे हम बड़े, वो कहे हम बड़े। अलबत्ता मक्का वासियों ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मदीना वासियों ने तकलीफें नहीं उठाई ऐसी। ये बात सच है कि नबी के साथ लड़ने के लिए वो लड़ाइयों में जाया करते थे, मगर सामने उनको गनीमत का माल भी मिलता था, लूट का माल। मगर जो लोग मक्का वासी थे, जिन्होंने असल इस्लाम उठाया, उन्होंने दुख उठाए। यही हजरत बिलाल के जो बांग दिया करते थे, ये हबशी थे, यानी अफ्रीका के काले आदमी थे, एक यहूदी के गुलाम थे, और अंदर खाने मुसलमान हो गए। इनके सेठ को पता नहीं था कि मेरा ये गुलाम मुसलमान हो गया है। सारा दिन काम काज करे, रात को भी काम काज करके खाना पीना खा के जब सब लोग अपनी अपनी कोठड़ी में घुस जाए, तो हजरत बिलाल एक छोटी सी बत्ती जलावे, दरवाजे अपनी कोठड़ी का बंद करे और नमाज पढ़े, और फिर अल्लाहु 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 अहद, अल्लाहु 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 अहद, अल्लाहु 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 अहद, इस तरह से वो विरद करे, जिक्र करे। और इस जिक्र के अंदर फिर उसको धुन चढ़े, अल्लाहु अहद हो अहद हो अहद, उसके अंदर उसको मस्ती आ जाए, सारी सारी रात जिक्र करते रहे। और जब मस्ती आ जावे, ध्यान और भान न रहे, तो आवाज भी बड़ी हो जावे, शुरू करे छोटी छोटी आवाज से। तो आजू बाजू वाले दूसरे नौकर चाकरों को पता लग गया कि बिलाल मुसलमान हो गया है। सारी सारी रात जागता रहे, तो जिनको आंखों में नींद भरी होवे, तो काम करते करते कभी झोंका आ जावे, तो मालिक मारे इसको, बदमाश तू सारा दिन सोता रहता है, रात को भी सोता रहता है। फिर एक दिन बड़ी मार पड़ी। एक गुलाम ने सेठ को कह दिया कि बिलाल मुसलमान हो गया। क्या बात करते हो, मुसलमान? बिलाल को पूछा, तू मुसलमान हो गया? कहा हाँ। अरे तेरी बदमाशी, मेरा तू गुलाम और तू मुसलमान। दूसरे गुलामों को हुक्म किया, इसके कपड़े उतारो। कपड़े उतारे, चाबुकों से मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गया। 2-3 दिन सेक सूख करता रहा, फिर ठीक हुआ। फिर एक दिन सेठ ने बुलाया, तू बोल कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, ताइब हो जा। ताइब हो जा यानी तू पश्चाताप कर।
کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہوگا. ایسا ضد آ گئی. اتنا مارے کہ تھک جاوے, پھر سانس لے کے پھر مارے. اور ایک دن پھر جلا ہوا اس کا سیٹ سارے شریر کے کپڑے اتروا کے دوپہر کے 12-1 بجے, گرمی کا زمانہ, عربستان, ریتی اس طرح سے تپے کہ جس طرح سے چنے سیکنے کے لیے, ڈاڑیاں سیکنے کے لیے بھٹی کے اندر وہ ریتی ہو جاتی ہے. بلال کو سلا دیا اور اس کی چھاتی کے اوپر 4 آدمی ایک پتھر اٹھا کے لائے. کپڑا رکھ کے انہوں نے پتھر اٹھایا, کیونکہ پتھر آگ سے جلتا تھا سورج کی گرمی سے. وہ اس کی سینے پہ رکھ دیا. نیچے سے گرمی, اوپر سے اتنا بڑا وزندار پتھر اور جلتا ہوا پتھر. حضرت بلال کی آنکھیں باہر آ گئی, زبان لٹک گئی, گردن جھلک گئی. سیٹھ اور نوکر سمجھے کہ یہ مر گیا. ایسے وقت جب یہ حالت تھی بلال کی, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ دونوں چلے آتے تھے. یہ تو بلال ہے یا حضرت. ابو بکر نے دیکھا یہ بلال ہے, یہ ابھی مر جائے گا. تھوڑی تھوڑی سانس چلتی تھی. رسول خدا کی آنکھوں میں ترس کے پانی آ گیا. ابو بکر کو کہا, اے ابو بکر پیسے والا تھا کہ تم اس کو خرید لے, اس کے پیسے میرے ادھار رکھ, میں تجھ کو دے دوں گا. بھلے یا رسول اللہ. یہودی کے پاس جا کے بلال کی قیمت چکائی اور یہودی نے کہا چلو جان چھوٹی, ایسا آدمی میں نے بیچ دیا. پتھر اٹھوایا, ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے, کپڑا اڑایا, چادر ڈالی, اٹھا کے لے کے آئے. بلال اچھا ہو گیا. تب سے رسول اللہ کا غلام رہا. رسول اللہ نے اس کی میٹھی مدھر آواز سے اس کو یہ کام سونپا کہ وہ بانگ دیا کرے. ایسے ایسے دکھ تکلیفیں ان مسلمانوں نے اٹھائے کہ جو مکہ واسی تھے. حضرت عبداللہ تھے, عبداللہ بن سعد, ایک دن چھپ کے نماز پڑھتے تھے. کچھ لوگوں نے دیکھ لیا, ان کو پکڑ لیا. تو مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں, کیونکہ جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا نا. ساتھ جاؤ کنان بچارو. کبھی آ گیا ہے, کبھی ایسا ٹائم آ گیا کہ ہم کو ایک طرف مذہب اور دوسری طرف ہماری جان, تو کیا کیا جائے. جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں, ادھر سر کروت انگان موڑوں. اگر میرے سر کے اوپر کروٹ چل جائے تو بھی پیچھے نہیں ہٹنا. میں ایران کی مسافری پہ گیا, میری 6ویں مسافری. رشیا کی حد تک پہنچا, رشیا کی حد بھی پار کی میں نے. ان رشین اسماعیلیوں کو بھی ملا. 20 بعد کا گام 6 کلومیٹر رشیا کی حد سے ہے. 20 بعد 2 ہیں, ایک 20 بعد نیچا جس کو پایا کہتے ہیں, ایک 20 بعد بالا جو پہاڑی کے اوپر ہے. وہاں سے 6 کلومیٹر آسرے 4 مائل رشیا کی حد ہے. اور میں ادھر آیا تھا, رشین اسماعیلی بھی ملنے کے لیے ادھر آئے تھے. 20 بعد سے قاسم آباد جاتے ہیں, رستے میں جنگل آتا ہے. میرے ساتھ 2-3 گاڑیاں تھیں, مکھی کامڑیا امردار تھے. ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے مجھے کہا آپ نیچے اترو. نیچے اترے, ایک درخت دکھایا تو درخت کے اوپر کچھ تھوڑی سی ہڈیاں پڑی تھیں. مکھی صاحب کہتے ہیں یہ دیکھو, مولانا شاہ حسن علی ماں باپ جب ایران سے ہندوستان چلے گئے تو ایران کے اسماعیلیوں کے اوپر اس وقت کے راجا نے, جو حسن علی شاہ ماں باپ کا سگا سالہ تھا, ماتا سلامت کا بھائی تھا, ماتا مریم کا, بی بی مریم, جو اس نے اسماعیلیوں کو پکڑ کے
قتل کرنا شروع کیا. بعض اسماعیلی لیڈروں کو پاؤں سے باندھ کے اوندا جھاڑ کے ساتھ لٹکا دینے, اوندا سر نیچے پاؤں اوپر. اگر وہ اسماعیلی مذہب چھوڑ دے تو اس کو وہ چھوڑ دے, نہیں تو لٹکتے رہو. اور وہ ادھر ہی جھاڑ کے ساتھ لٹکتے لٹکتے, آدمی کتنی دیر تک ایسا اونڈے سر رہ سکتا ہے؟ اور وہ بھی جنگل کے اندر رات دن ادھر ہی, ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں. آدمی 2 4 5 گھنٹے میں کہ ایک دن میں مر جاوے. وہ تو لٹکا ہوا ہے, آخر اس کا گوشت سڑ جاوے, پھر اس کے کپڑے گل جاویں, پھر گوشت سڑا ہوا نیچے گرنا شروع ہو جائے, اور اس طرح سے آخا شریر کا گوشت کچھ پنچھی کھا جاویں, کیڑے مکوڑے کھا جاویں, کچھ گوشت سڑ جاوے. اس طرح سے وہ نیچے گر پڑے, بعد میں ہڈیاں لوز ہو جاویں, وہ گر پڑے, اور کوئی پسلی کی ہڈی کے کوئی ہپ کی ہڈی ادھر رہ گئی ہے. بولے دیکھو 125 سال سے یہ ہڈیاں ابھی تک جھاڑ کے اوپر پڑی ہیں. یہ ان اسماعیلی شہیدوں کی ہڈیاں ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح سے لٹکتے لٹکتے جانیں دے دی, مگر اپنا اسماعیلی مذہب نہیں چھوڑا. مزہ آیا نا یہ مذہب کا. حضرت عبداللہ بن سعد کو پکڑ لیا, پیٹھ ننگی کی, کول سے جلائے اور اس کے اوپر سلا دیا. کول سے جلا کے پیٹھ ننگی کر کے اوپر سلا دیا. بے ہوش ہو گیا, وہ سمجھے مر گیا, مگر بعد میں کسی نے ان کو اٹھایا اور بچا لیا, بچ گئے. حضرت عبداللہ بڑے ہو گئے, مدینے آ گئے, بڑی عمر ہو گئی, رسول خدا بھی گزر گئے, 4 خلیفوں کا زمانہ نکل گیا, 90 برس کی عمر ہو گئی. اپنے پوترے دوترے, ان کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے آجو بازو میں بٹھاوے, عمر بڑی ہو گئی, زیادہ چل پھر نہ سکے. حضرت عبداللہ ان پوترے دوتروں کو بازو میں بٹھا کے رسول خدا کے زمانے کی باتیں کرے, اور پھر باتیں سناتے سناتے ان کو کہے کہ ایک دن میں نماز پڑھتا تھا, کافروں نے مجھے پکڑ لیا, میرے کپڑے اتار دیے, اور انہوں نے ٹانڈا جلایا, آگ جلائی, اور کولسوں کے اوپر مجھے رکھ دیا. دادا باپا, نانا باپا, پھر کیا ہوا؟ بس پھر میں بے ہوش ہو گیا, کچھ دوست مجھے اٹھا کے لے گئے, میری پیٹھ کے اوپر دیکھو ایسا پیراہن اٹھا کے اپنے پوترے دوتروں کو اپنی پیٹھ دکھاوے, اور وہ پھر ہاتھ رکھے, دیکھو دادا باپا ادھر یہ سفید سفید نشان ہے. اور حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آوے, کاش میرے بچوں, کاش کہ میں اپنے یہ نشان چوم سکتا. رسول اللہ کی, اللہ کی محبت میں, اسلام دین کی محبت میں جو میں نے قربانیاں کی اور جو میں نے دکھ اٹھائے, یہ میرے نشان ہے. قیامت کے دن یہ نشان مجھ کو خدا کی رحمت کے لیے توفیق مند بنائیں گے. کاش کہ میں اپنی پیٹھ کو چوم سکتا, کہ میں ان نشانوں کو چوموں کہ جو نشان میں نے اپنے مذہب کی خاطر اٹھائے ہیں. یہ اسپرٹ تھی, مذہب کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں, ان نشانوں کو چومنا چاہتے ہیں. یہ وہی حضرت عبداللہ تھے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے تو کھڑے ہی رہتے تھے, اور اس طرح کھڑے رہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے کبوتر اڑ کے نا ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ بھی کوئی مورتی ہے, یعنی ہلتے جلتے نہیں تھے. کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں, اگر سجدہ کیا ہے تو صبح سے لے کے شام تک سجدہ پڑا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو اتر رہے. خدا کی محبت میں زمین آنکھوں کے آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی. ایسے ایسے عاشق, ایسے ایسے آدمیوں نے یہ دکھ اٹھا کے اسلام مذہب کو اپنے کلیجے سے لگایا. کوئی چھوٹی بات ہے. ایسے مہاجرین نبی کے ساتھ گھر بار سب چھوڑ کے چلے آئے, ان کی قربانیاں تھوڑی نہیں تھیں. مگر جب یہ مسجد کے اندر جھگڑا ہو گیا, مہاجر کہتے ہیں ہم بڑے, انصار کہتے ہیں ہم نے زیادہ قربانی کی, اور جب یہ جھگڑا بڑھنے لگا شاید تلوار چل جاتی. نبی صاحب نکل کے اندر سے باہر آئے, نبی کو دیکھ کے سب لوگ چپ ہو گئے, کھڑے ہو گئے ادب سے.
فرمایا بیٹھو. اوروں کو بھی بلایا. نبی مسجد میں آئے تو سامنے دروازہ وغیرہ کچھ تھا نہیں, خالی تھا. لوگوں نے دیکھا کہ نبی مسجد میں آئے ہیں تو ایک دم مسجد بھر گئی. رسول اللہ کہتے ہیں اے انصار یعنی اے مدینہ واسیو, تم سچ کہتے ہو. نبی کو جا کے کسی نے خبر کر دی تھی کہ یہ بات بنی ہے. تمہارا نبی یتیم تھا, تم نے اس کو آسرا دیا. نہیں نہیں یا نبی, ہم یہ کہنا نہیں چاہتے. تمہارا نبی بالکل نہتا یعنی جس کا کوئی مددگار نہ ہوئے, تم نے اس کی مدد کی. نہیں یا نبی, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے. تمہارا نبی بالکل غریب بھکاری جیسا بن کے ادھر آیا, تم نے اس کو مالدار بنا دیا. تمہارا نبی ادھر آیا, تم نے اس کی بڑی مدد کی. ایسا ایک ایک واقعات نبی صاحب گناتے رہے, یہاں تک کہ انصار اپنی داڑیاں منہ میں رکھ کے رونے لگ گئے. داڑیاں کیوں رکھی منہ میں؟ ہچکی آتی تھی نا, روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں, دانت بھینچ لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ رونے نہیں زور سے. انہوں نے اپنی داڑیاں منہ کے اندر دبا کے رونا شروع کیا, یا نبی ہم کو معاف کر. اس وقت آیت اتری, اللہ کی وحی نازل ہوئی, اے رسول ان کو کہو مسلمانوں کو کہ میں نے تم لوگوں کو کفر سے نکالا, تم کو اسلام کی روشنی بتائی, تم کو نور دکھایا اسلام کا. تم مورتی پوجک تھے, میں نے تم کو ایک خدا کا پجاری بنایا. تم آپس میں دشمن تھے, میں نے تم کو بھائی بنایا. میں نے تم کو یہ بتایا, میں نے نبوت کی جو کچھ بھی سیوا کی ہے نبوت کے حساب سے, میں اس چیز کا کوئی بھی بدلہ نہیں چاہتا تمہارے سے. قرآن میں ہے یہ آیت. کل کہو ان کو, اے نبی اللہ فرماتا ہے ان کو کہو, لا اسالکم, میں تمہارے سے کوئی سوال نہیں کرتا, بدلہ نہیں مانگتا. جو کچھ بھی اجر رسالت, میں نے جو اپنی رسالت کا نبوت کا کام ڈیوٹی پوری کی, مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. الا صرف ایک چیز مانگتا ہوں, مودۃ فی القربى, میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت رکھنا. میری نبوت پنے کا, میں نے تمہاری جو بھی سیوا کی ہے, تم کو کفر میں سے نکالا, تم کو نور دکھایا, تم کو علم والا بتایا, تم کو سنگٹھت بنایا, تم کو سویلائزڈ بنایا, تم کو راج دلوایا, تم کو مالدار بنایا. یہ سب چیزوں کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت رکھنا. یہ چیز قرآن میں ہے. اور اہل بیت سے محبت کیا رکھی؟ اہل بیت کی محبت مسلمانوں نے کیسی رکھی؟ اہل بیت کا میں آپ کو پہلے ترجمہ کر دوں. اہل بیت کا بھی مطلب سمجھ لو, کیونکہ ہم اسماعیلیوں کو یہ چیزیں جاننی بڑی ضروری ہیں. اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ مطلب فیملی ممبر, گھر کے لوگ. تو ان گھر کے لوگوں کے اندر کون کون آ سکتا ہے؟ رسول پاک کی ایک زمانے میں ایک ہی وقت 9 بیویاں حیات تھیں, ایک ہی ساتھ 11 شادیاں کی ہیں نبی صاحب نے, لیکن ایک وقت 9 بیویاں ساتھ تھیں. جب تک بی بی خدیجہ رہی تب تک نبی نے دوسری شادی نہیں کی. جب بی بی خدیجہ کے ساتھ نبی نے شادی کی, رسول اللہ اس وقت 25 برس کے کنوارے تھے, اور خدیجہ بھی 40 برس کی 2 وقت ودوا ہو گئی تھی. 2 وقت کی ودوا 40 برس کی, اور نبی 25 برس کے کنوارے. مگر جب تک بی بی خدیجہ حیات رہی تب تک نبی صاحب نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور بی بی خدیجہ
نبی کے ساتھ لگ بھگ 27 برس رہی. رسول پاک کی 51-52 برس کی عمر ہوئی جب بی بی خدیجہ گزر گئی. تو خیال کرو نبی بوڑھے ہو گئے 51-52 برس کے, اور وہ زمانہ 1400 سال پہلے کا. تب تک کوئی شادی نہیں کی, اور نبی صاحب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں. وہ سب کے سب بی بی خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے, کوئی دوسری بیوی کو بچہ نہیں ہوا. باقی جو 10 شادیاں کی نبی نے, اس میں صرف ایک کنواری لڑکی تھی بی بی عائشہ. ایک ہی کنواری لڑکی تھی بی بی عائشہ. نبی صاحب نے 53 یا 54 برس کی عمر میں بی بی عائشہ کے ساتھ شادی کی, اور باقی سب ودوائیں تھیں. کوئی 1 دفعہ ودوا ہو گئی, کوئی 2 دفعہ ودوا ہو گئی, اور ان میں 73 72 برس کی بڈھیاں تھیں. 72 برس کی بڈھیوں کے ساتھ نبی نے اپنے 52 برس کی عمر کے پیچھے شادیاں کی ہیں, اس کے پہلے نہیں. تو یہ بڈھیوں سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی نبی کو؟ کیا کوئی دنیا داری, شہوت پرستی, یا کوئی لست یا عیش موج شوق کی بات تھی؟ نہیں. موج شوق کی عمر تو نبی جب کمارے تھے 25 برس کے, تو 2 دفعہ ودوا جو ہو چکی تھی اس بڈھی 40 برس کے ساتھ شادی کی. موج مزہ کرنے کا, عیش کرنے کا زمانہ تو نکل گیا اس کا. تو پھر یہ بڈھیوں کے ساتھ شادی کرنے کا کارن بات یہ تھی کہ نبی صاحب کی نبوت سے پہلے جو عربوں کے اندر قبیلے جدے تھے, ان کی آپس کے اندر ایسی مارا ماری تھی کہ 200 برس تک دشمنی چلتی تھی. جیسا کبھی کبھی ہم لوگ اسماعیلی لوگ کھوجے اسماعیلی آپس میں حسد نہیں چھوڑتے نا, باپ دادا کی وہ اس کے اندر ول میں آتا ہے کہ فلانا بھائی تیرا دشمن ہے, اس کے ساتھ دشمن ہی رکھنا. ہم لوگ حسد نہیں, ہم سے اگر حسد نکل جائے, خدا کی قسم ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں, یہ ساری دنیا گھر سے ہماری ہے. جس طرح ہم حسد نہیں چھوڑتے, ایسا وہ لوگ حسد نہیں چھوڑتے تھے. اور ہم بھی ادھر ایسا کرتے تھے کہ کچھی اپنی بیٹی کاٹھیا واڑی کو نہیں دے, اور کاٹھیا واڑی اپنی بیٹی کچھی کو نہیں دے. یہ تو شکر کرو ابھی تھوڑا سا اچھا ہوا, یہ کچھی کاٹھیا واڑی کی گردن نکل گئی. ان کے اندر یہ تھا, قبیلے کا جو سب سے بڑا آدمی ہوتا تھا وہ ان کا سردار. ساری عربستان کے اندر کبھی راج نہیں ہوا, راجا ہوا ہی نہیں. قبیلے کے سردار, قبیلے کی دشمنی. اگر باپ مر گیا بدلہ لیے بغیر تو اپنے بڑے بیٹے کو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ فلانے آدمی سے میرا بدلہ لینا, تب تک میں تم کو اپنا وارثدار بناتا ہوں. اور وہ آدمی اگر بدلہ نہ لے سکا تو وہ اپنے بیٹے کو کہہ کے جاوے کہ دادے کا بدلہ لینا. یہ دشمنیاں تھی, مٹتی نہیں تھی. مسلمان ہونے پر بھی یہ بدیاں مٹتی نہیں تھی. نبی نے ایک چالاکی کی, دریک قبیلے میں سے ایک بڑی ودوا بڈھی 65 برس کی اس کے ساتھ شادی کی. ایک تو یہ بتایا کہ ودواؤں کے ساتھ شادی کرو. دوسرا اس نے کیا کیا, یہ دریک بڑے جو فیمس اور پاپولر اور امپورٹنٹ قبیلے تھے ان میں سے ایک ودوا لے کے, بڈھیاں لے کے ان کے ساتھ شادی کر دی. تو سب کے کامن جمائی بن گئے. نبی صاحب کامن جمائی بن گئے. اس قبیلے کی ایک عورت لے کے تو نبی صاحب یہ قبیلے کے جمائی بن گئے, تو اس قبیلے کے بھی جمائی بن گئے. تو کامن جمائی ہونے سے یہ دونوں قبیلے سگے ہو گئے, ان کی دشمنیاں مٹ گئیں. یہ ڈپلومیسی تھی رسول پاک کی کہ جس کے کارن سے شادیاں کی. تو 9 بیویاں تھیں رسول خدا کی ایک زمانے کے اندر. کیا یہ 9 بیویاں اہل بیت میں آتی ہیں؟ نہیں, یہ بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری جس کو سنی لوگ کبھی نہ نہیں کرتے. اہل بیت کی کچھ باتیں نکلی. تو بی بی حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی, عائشہ بھی بیٹھی تھی جو ابو بکر کی بیٹی تھی. رسول خدا کو بی بی حفصہ نے پوچھا, یا حضرت اہل بیت میں ہم بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اہل بیت میں نہیں ہو. تو اتنی دیر میں باتیں ہوتی تھی. تو مولانا حسین بھاگتے چلے آئے
नाना बापा का दिल रहा नहीं, उठ के सामने गए और अपने दोतरे को, नवासे को सीने से लगाया, उठा के लेके आए, जमीन पे बैठे, अपनी उठ के सामने गए और अपने दोतरे को, नवासे को सीने से लगाया, उठा के लेके आए, जमीन पे बैठे, अपनी राइट साइड के ऊपर घोड़े में मौलाना हुसैन को बिठाया और ये थोड़ी के नीचे रसूल खुदा उसको चूमने लग गए। नबी साहब की आदत थी, अपने दोनों नवासों को, हसन हुसैन को, ये गर्दन से चूमते थे और उनके कमीज के बटन खोल के सीने के ऊपर नाक रख के नबी साहब उनकी बांस लेते थे, उसको सूंघते थे। मैं आपको जो डिटेल्स कह रहा हूं दीनदारों, ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे रसूल खुदा की मोहब्बत जाहिर होती है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते थे, उनके बदन की खुशबू उठाते थे, सूंघते थे और कहा करते थे ये मेरे में से है और मैं इनमें से हूं, यानी हम दोनों एक हैं। नबी साहब ने वो चादर ऐसा लेके अपने ऊपर ले ली और दोनों नवासों को अपने उस चादर के अंदर ले लिया। देखा तो हजरत बीबी फातिमा चली आती हैं, नजदीक बुलाया और बेटी को अपने सामने बिठाया, जमीन के ऊपर खींच के नजदीक किया और चादर के दोनों छेड़े बीबी फातिमा के साथ ऐसा कर दिए। हजरत हफ्सा और आयशा देख रही हैं। थोड़ी देर हुई तो मौला अली चले आए। मौला अली को देख के अस्सलाम वालेकुम या अली, वालेकुम अस्सलाम या नबी, नजदीक बुलाया, अपने पीछे खड़ा करवाया, वापस चादर खोल के मौला अली को भी साथ लिया। एक चादर के अंदर पीछे मौला अली, मौला हजरत रसूल खुदा बैठे हैं, हसन हुसैन घोड़े में हैं, बीबी फातिमा सामने बैठे हैं और चादर के अंदर ये पांचों पंचतन का नूर बैठा है। बीबी हफ्सा को कहते हैं और आयशा को कहते हैं, ऐ आयशा और हफ्सा, हम अहले बैत हैं, ये अहले बैत हैं। बीबियां अहले बैत में नहीं आती। अहले बैत हजरत अली, मुर्तजा, मौलाना हसन हुसैन और हजरत बीबी फातिमा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पांच हैं, यही अहले बैत हैं। और बीबी फातिमा की हजरत हसन हुसैन की औलाद में से अगरचे लाखों सैयद हो गए, लेकिन अहले बैत वही है कि जो हजरत हुसैन और अली और नबी की गादी के ऊपर बैठा हुआ है, वो अहले बैत में है। जैसे कि हमारे प्यारे मालिक मौलाना हजरत इमाम शाह करीम, ये रसूल खुदा की अहले बैत है। और हजरत इमाम के वो प्यारे के जिनको हजरत इमाम ये दर्जा देवे, वो अहले बैत में आते। कभी हजरत इमाम आज शादी कर लेवे तो मौलाना हजरत इमाम की घरवाली अहले बैत में नहीं आती ना, सिवा के हजरत इमाम उसको ये दर्जा देवे। लेकिन प्रिंस अमीन मोहम्मद और शहजादा सदरुद्दीन अहले बैत में है। तो रसूल खुदा ने अल्लाह की तरफ से ये हुक्म सुन के जब ये आयत सुनाई लोगों को, और ये आयत कुरान में मौजूद है, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे से अपने रसूलपन की जो सेवा की है उसके बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना मांगता हूं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखना। 2 बरस पहले हजरत इमाम पाकिस्तान में थे। दिसंबर की 13 तारीख हुई, मौलाना हजरत इमाम की जन्म खुशहाली हुई। जमात वालों ने खूब उधर कराची के अंदर खूब धूम मचाई। मौला आए। मौला कहते हैं, जब किसी की जन्मदिन आता है, बर्थडे आती है, तो तुम उसको प्रेजेंट देते हो ना। आज मैं तुमसे
میں پریزنٹ مانگ لیتا ہوں کہ تم مجھ کو پریزنٹ دو. بولو دو گے؟ جماعت نے کہا ہاں خداوند ہم دیں گے. بابا فرمایا میں یہ پریزنٹ مانگتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دل ہو کے رہو, یونائٹڈ رہو, حسد نہ کرو, نندا نہ کرو, ایک دوسرے کی دشمنی نہ رکھو. تمہارے اندر جو یونٹی ہے وہ آج میں تمہارے سے اپنی برتھ ڈے کا پریزنٹ مانگتا ہوں. میں نبی پنے کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا. میں ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا. تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں. ابھی آپ سوچو دینداروں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد کیا خدا کی ہدایت, خدا کی دورونی, خدا کی گائیڈنس کیا بند ہو گئی؟ کیا آج کل ہم لوگ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ہیں؟ آج شیطان کا اتنا زور ہے جدھر آنکھ پھراؤ آگ لگی ہوئی ہے. آپ لوگ یہاں بہت اچھے ہو, ارنگا چھوڑ کے کدھر نہیں جانا. دار السلام, نیروبی, کمپالا, مومباسا, بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں تو شیطان کا راج ہے. چھوٹے چھوٹے گامروں میں آپ بیٹھے ہو, آپ بہت سکھی ہو, بڑے آباد ہو, دھرم اور مذہب کی نظر سے آپ بہت اچھے ہو. بڑے بڑے گاموں میں بھونڈی ننگی فلمیں آتی ہیں, خراب خراب چوپانیے اور ننگی فوٹو والے چوپانیے اور میگزینز ملتے ہیں. خراب اور گندی بھونڈی سیکس سے بھری ہوئی تھرڈ کلاس بلکہ رجڈ کلاس کی چوپڑیاں ملتی ہیں. اور بڑے بڑے شہروں میں عورتیں خراب خراب کپڑے پہن کے نکلتی ہیں. اچھے اچھے آدمی کی نظریں خراب ہوتی ہیں. گناہ اور بدماشی کے وچار آتے ہیں. ناپاک اور اپوتر من کے اندر خیال اٹھتے ہیں. چاروں طرف بدماشی, گناہ, وبچار, جھوٹ, فریب, دگا, پٹکا, چوری چکاری شیطان کا راج ہے. یورپ جاؤ تو یہی, امریکہ جاؤ تو یہی, دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ چاروں طرف آج کی دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. گناہ اور بدماشی کی آگ, گناہ کی آگ, بدنظری کی آگ, فریب اور مکاری کی آگ, دھوکہ کی آگ, جھوٹ کی آگ, حسد کی آگ. چاروں طرف آج کی دنیا کے اندر ریڈیو سے, فلموں سے, پیپروں سے ایسے ایسے خراب حالات نکل رہے ہیں. بات چھوڑ دو. ایسے سمے کے اندر کہ جب شیطان ایک دم چاروں بازو پھیل رہا ہے, کیا خدا کی گائیڈنس نہیں؟ کیا خدا ڈر گیا؟ ایسے سمے میں تو خدا کی گائیڈنس بہت چاہیے. اور آج ہم یہ کہیں کہ نہیں چھلے نبی ہو گئے, اور عیسیٰ والے بولے کہ عیسیٰ نبی تو سب کے گناہ لے کے چلے گئے, اور آج خدا کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں. کیا بات ہے؟ کیا خدا اپنی دنیا سے بے درکار ہو گیا؟ نہیں دیندارو, اس کی گائیڈنس پڑی ہوئی ہے, موجود ہے, قیامت تک رہے گی, قیامت تک. لیکن اس کی گائیڈنس کس کو ملے گی؟ اس کی گائیڈنس اس کو ملے گی کہ جو سنے, سمجھے اور عمل کرے, اور اس کی طرف دیکھتا ہوئے, اس کو جس کو خیال ہوگا اس چیز کا, اس کو اس کی گائیڈنس ملے گی. دوسروں کو کیوں نہیں؟ کیونکہ دوسرے نشے میں پڑے ہیں. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بندر آ گیا, واندڑا. اور لڑکے اور بندر تو سریکھے ہوتے ہیں, پوچھڑی کا فرق, بس پڑ گیا اس کے پیچھے. آگے آگے بندر, پیچھے پیچھے یہ. کسی نے چنے دیے, کسی نے جگو دیے. ایک دوست لڑکے نے, ذرا بڑا لڑکا تھا, اس نے آہستہ آہستہ بندر سے دوستی بنا لی. وہ اس کے پاس آ گیا, کندھے پہ چڑھ گیا, اس کو جگو کھلائے. اس لڑکے کو تھوڑی شرارت سوجھی. بندر کو ایک پیٹھے میں لے جا کے اس کو شراب پلا دی. ایک تو وہ جات کا بندر, اوپر سے اس نے پی شراب. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو نشہ چڑھا
اس نے آخر گاؤں کو آگے لگا لیا. لوگ گھر چھوڑ کے دکانیں چھوڑ کے گاؤں کے باہر چلے گئے. کیا اس نے ادھم مچایا, باریاں کھڑکیاں توڑ دیں, گھر کا فرنیچر اوندا سیدھا کر دیا, چیزیں پیالے پرچے توڑ دی. وہ اس نے طوفان مچایا کہ بات چھوڑ دو. ایسے میں اس طوفان اور دھما چوکڑی نے ایک سانپ نے بندر کو کاٹ لیا تو سانپ کی زہر بھی چڑھنے لگی. ایک جات کا بندر, اوپر سے شرابی, اور پھر سانپ کا زہر. اتنا اس نے فطور مچایا, مرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے بعد مر گیا. اتنا فطور مچایا کہ لوگ توبہ توبہ کرنے لگ گئے. آج کی دنیا کے انسان کا یہ حال ہے. ایک تو انسان یعنی انسان گناہ کی طرف جاستی نمتا ہے. جس طرح بندر کی نیچر میں شرارت ہے, ایسا ہی انسان کی فطرت کے اندر کیا ہے؟ ٹیمپٹیشن. ٹیمپٹیشن یعنی آکرشن جو ہے گناہ کا, وہ بہت خراب ہے. آدمی جھک جاتا ہے. بڑے بڑے تپیشوری, بڑی بڑی بندگی کرنے والے پھسل گئے. کوئی اچھی خوبصورت عورت کو دیکھ کے اپنا دین ایمان بیچ گیا, کوئی پیسے کے لیے دین ایمان بیچ گیا, کوئی آبرو یا عزت یا کرسی کے لیے, ستا کے لیے دین ایمان چھوڑ گیا. دنیا میں بڑے بڑے فطور مچے ہیں, بڑے بڑے, اور کئی اس قسم کے داخلے دلیلیں پڑے ہیں کہ دنیا کی ٹیمپٹیشن کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ آیا. اسی لیے دینداروں, ہم اسماعیلیوں کو ہمارے مالک نے فرمایا ہے کہ صبح شام 2 وقت, دن اگے اور دن آٹھ میں, اٹھو اور سو, دونوں وقت کہو یا مولا میرا اور میرے بچوں کا ایمان سلامت رکھنا. حضرت امام کہتے ہیں ایمان سلامت رکھنے کا اور کوئی دوسرا رستہ نہیں سوا کہ تم روز اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہو. ہمیں کچھ معلوم نہیں کب ہمارا ایمان چلا جائے. یا مولا تو ایمان سلامت رکھنا. روز صبح شام اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے دعا مانگو. 500 برس پہلے ہم کو پیر یہ فرمان کر گئے, اے سوامی ہمارو ایمان سلامت راکھ جو, اے جیتھی اتریے پہلے پار, اے مولا ہمارو ایمان سلامت راکھ جو, کہ جیسی اتریے پہلے پار, اے بیجو اے ٹلو ہمیں مانگیے, وارموار ہوئے تمہارو دیدار چے تو رکھی سرو, گر کہے سچا ست گرے کہیا. ہمیشہ دعا مانگو دیندارو, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کب پھسل جائیں گے, ہم کب گر جائیں گے. تو دنیا کے اندر, آج کی دنیا میں ایسی ایسی گناہ, بدماشی, لچائی, فریب, دگا پٹکا, شیطان کا زور بڑھ گیا. کیا خدا کی گائیڈنس آج نہیں ہے؟ ہے, موجود ہے, بالکل موجود ہے, مگر ملتی اس کو کہ جس نے شراب نہیں پی. شراب کیا؟ شراب یعنی نشہ, دولت کا نشہ, ستا کا نشہ, کسی کو علم کا نشہ. کبھی کبھی کوئی بائی کوئی بہت خوبصورت ہوگا نا, اس کو اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہوتا ہے. کوئی مردوں میں بڑا طاقت والا ہوتا ہے نا, اس کو طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے. انسان کو
کئی جات کے ایسے فخر، مغروری اور نشے آتے ہیں، لیکن ایک مچھر کی طرح ہم لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، خوبصورتی مٹ جاتی ہے، طاقت چلی جاتی ہے، دولت چلی جاتی ہے، علم بھی ہوئے اور اگر اس علم کے ساتھ خدا کی رحمت نہیں تو وہ علم بھی انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے، ستہ بھی مٹ جاتی ہے، اس دنیا کے اندر کنگال ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو آج زنزبار کے اندر وہ عرب کہ جن کی جاہو جلالی تھی، آج وہی عرب جنگ بار کے اندر بھیک مانگتے ہیں۔ کنگ فاروق زنزبار کا سلطان، افغانستان کا راجہ امان اللہ، اور دنیا میں کئی ایسے داخلے ہیں کہ جو راج کرتے تھے وہ بھکاری ہو گئے، جو بھکاری تھے وہ راج کرنے لگ گئے۔ خدا کی قدرت، وہ جس کو چاہے وہ دے دے۔ میرے گاؤں امرتسر میں ہم جس گلی میں رہتے تھے، فرنٹ میں ہماری دکان تھی، پیچھے گلی تھی، لمبا مکان تھا۔ اس گلی میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا بڑا بھائی گزر گیا، دوسرے گاؤں میں تھا، بڑا بھائی گزر گیا، یہ لوگ ادھر پہنچے، اس بڑے بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ لوگ غریب تھے، لیکن جو بھائی گزر گیا وہ کافی پیسے والا تھا، 50,000 روپیہ چھوڑ گیا، آدھا لاکھ روپیہ۔ آج سے 30 برس پہلے بڑی چیز تھی پنجاب میں۔ لڑکے کو ساتھ لے آیا، یہاں اس کا ایک اور بھی لڑکا تھا، ہم لوگ سب ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ چاچا بہت شفیق تھا، مہربان تھا۔ بچہ اپنے باپ کی موت کو بھول گیا، ماں تو پہلے ہی جنم کے وقت ہی گزر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بڑا ہونے لگا، 18 برس کا ہو گیا۔ اب چاچا کو فکر پڑی کہ بڑا ہو گیا ہے، ساری ملکت وغیرہ مانگے گا، اور اس کی ملکت کی جو آوک کے اوپر یہ لوگ کھاتے پیتے ٹیسٹ کرتے راج کرتے تھے، اب اس کو ہوا کہ 18 برس کا ہوا اور یہ سب ملکت وغیرہ چھوڑنی پڑے گی، ملکت کا لالچ پڑ گیا۔ ایک دن یہ آدمی، یہ لڑکا جو تھا، وہ کہیں کھیلنے کے لیے گیا۔ اس آدمی کا خود کا لڑکا بھی باہر گیا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے کچھ پلان بنایا اور اس لڑکے کی چاچی نے، جو ہماری پڑوس میں رہتی تھی، اس نے کوئی مٹھائی بنائی اور مٹھائی میں زہر ڈالی، اور وہ جو لڑکا تھا نا، اس کی روم کے اندر جا کے رکھا، دودھ کا ایک گلاس بھی رکھا، کیونکہ اس کی عادت تھی کھیل کے واپس آوے، کچھ کھائے پیے اور پھر دودھ پیے۔ دیکھو، زمین آسمان کا مالک خدا ہے، خدا ہے۔ واہ تو پیولون سو آرے سنساری ماہی۔ دنیا میں جتنے دکھ ہیں وہ سب دکھ ہماری خود کے اعمال کے کارن سے ہیں۔ بھلے ہم کو کبھی کبھی پتہ نہیں لگتا کہ میں نے کیا بھول کی ہے، لیکن ہمارے سب دکھ ہمارے خود کی کرتوت کا کارن ہے۔ اس کا خود کا بیٹا گھر آیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، نوکر تھا چھوٹا سا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے یہ چیزیں رکھ کے وہ چلی گئی کہ کبھی کچھ ہوئے تو بہانہ بنے، میں تو گھر میں نہیں تھی۔ خود کا لڑکا آیا، آنکھیں گھر میں کوئی نہیں، اس نے دیکھا میرا بھائی کدھر آ، تو آیا، بھائی کے روم میں ٹیبل پہ مٹھائی پڑی تھی، اٹھا کے کھائی اور دودھ بھی پی گیا اور رات کو سو گیا، گزر گیا۔ مارنے گئی تھی بھائی کے لڑکے کو، مر گیا خود کا لڑکا۔ خدا کسی کو چھوڑتا نہیں۔ بعد میں دونوں کو پھانسی ہو گئی، دونوں کو، اپنے بیٹے کو بھی یتیم بنا گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کب ہمارا دل ہل جاوے اور ہم ایمان بیچ ڈالیں تھوڑے سے پیسے کے لیے، تھوڑی سی ستا کے لیے، تھوڑے سے لالچ کے لیے، تھوڑے سے پکشپات کے لیے ہم لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ فرمان کیا گیا، صبح شام دعا کرو، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھنا۔ تو دینداروں، رسول خدا کی وفات کے بعد یہ حق بات کہ مولا علی مرتضیٰ
الہی نور تھے اور رسول خدا نے دنیا والوں کو کہا کہ یہ تمہارا مالک ہے. جنہوں نے مانا ان کو ہم نے شیعہ کا نام دیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ سنی ہو گئے اور حضرت علی کے پیچھے لگنے والے شیعہ رہے. ان شیعوں نے جو علی کو مانتے تھے انہوں نے اپنی جھوٹی مسجدیں بھی بنا ڈالی. یعنی رسول اللہ کے زمانے کے فوراً بعد مسلمانوں میں تڑا پڑ گیا جو کہ نبی کی حیاتی میں بھی تھا. اس طرح سے اب میں سنیوں کا ذکر نہیں کرتا، اب میں آپ کو شیعوں کا ذکر کرتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پیچھے شیعہ لگے، مگر ان شیعوں میں سے بھی بہت سے شیعہ جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان بدماشوں نے، بیوقوفوں نے، دغابازوں نے، انہوں نے بھی مولا علی کا ساتھ آخر میں آگے چھوڑ دیا. کوفیوں نے، کوفی مولا علی سے پھر گئے. مولا علی کی بیعت کی ہوئی تھی، مولا علی سے پھر گئے. قرآن کو نیزے کے اوپر ٹانگ کے معاویہ کے لشکر نے جب پناہ مانگی، کیونکہ اگر آدھا گھنٹہ بھی اور لڑائی چالو رہتی تو معاویہ بھی مارا جاتا اور معاویہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا. لیکن معاویہ نے دیکھا کہ ابھی تو معاملہ خراب ہے. عمرو آس کو کہتا ہے کہ عمرو کوئی نئی چال چل، تو اس نے فوراً آدمیوں کو قرآن نیزے کے اوپر ٹانگ کے آگے بھیج دیا. مولا علی کے لشکر کے اندر جو کوفی تھے نا، انہوں نے تلوار نیچے کر لی. مولا نے کہا لو. ملک اشتر ان کو اٹھا کے لے جاتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو کیسے ماریں، قرآن کو تیر کیسے ماریں، قرآن کے سامنے تلوار کیسے ماریں. مولا مرتضیٰ علی نے کہا ارے مورکھو، یہ تو مونگا قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، یہ تو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن آنکھیں اندھی، علاج کرے تو چنگی ہوئے جان، پر جس کا سینہ اندھا علاج نہیں. جو پھر آوے لکمان سینے اندھے تھے، امام کی شناخت نہیں تھی. جام نگر کے فرمانوں میں حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے، جام نگر کا فرمان ہے. بابا فرمایا پہلے ایک معاویہ تھا، آج سینکڑوں معاویہ ہے اور یہاں بیٹھے ہیں جماعت خانے کے اندر. سب کے فرمان میں لکھا ہوا ہے. پہلے ایک یزید تھا، ابھی ہزاروں یزید ہیں اور کئی یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہاں بیٹھے ہیں. یعنی حاضر امام کے حضور میں یزید بھی آتے ہیں، معاویہ بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں. امام زمان کی شناخت ہوئے تو وہ مومن ہے، اگر شناخت نہیں کیا ہے؟ اندھے کے سامنے آرسی رکھو یا اندھے کے سامنے ٹھیکری رکھو، اس کو دونوں میں سے کچھ نظر آنے والا نہیں، کارن کہ اس کی آنکھوں کے اندر نور ہی نہیں ہے. مولانا حاضر امام کو دیکھ کر بھی جس کا ایمان نہیں آتا، نبی کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے. ایمان دعا مانگنے سے آتا ہے، دعا مانگنے سے ایمان ملتا ہے. یا مولا تو میرا ایمان سلامت کر، یا مولا میرے ایمان کو زیادہ کر. جو روز آدمی ایسی دعا مانگتا ہے وہ سنسیئر آدمی ہے، اس میں ایمان پیدا ہوتا ہے. دوسروں کے کہنے سے بھی یعنی کبھی کسی بے ایمان بچے کے لیے ماں دعا مانگتی ہے تو اس کو ایمان آتا ہے. کسی بے ایمان ہسبینڈ کے لیے عورت دعا مانگتی ہے تو اس کو ایمان آتا ہے. باپ کبھی اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے تو ایمان آتا ہے. بیٹی اپنے باپ کے لیے، بے ایمان باپ کے لیے دعا مانگتی تو ایمان آتا ہے. یعنی ہم اپنے لیے بھی اور ایک دوسرے کے لیے بھی ایمان کی دعائیں مانگتے رہنے سے ہم اس کے دل میں ایمان پیدا کروا سکتے ہیں. بڑی چیز ہے یہ. تو مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ان کوفیوں نے مولا کے ساتھ دغا کیا اور ان میں سے ایک ٹوڑا نکل گیا جن کو خارجی کہتے ہیں، خوارج. یہ ٹوڑا نکل گیا. جیسے ہمارے میں سے آج سے 125 سال پہلے، 125 سال میں برابر 101 برس پہلے 1866 میں، ابھی 1967 ہے نا، 1866 میں بمبئی کے اندر ایک ٹوڑا نکل گیا، بار بھائیا.
یہ خارج ہو گئے. یہ خوارج کی طرح مولا علی کے زمانے کے اندر بار بھایا نکل گیا. آخر پھر مولا علی کو معاویہ کے آدمیوں نے شہید کر دیا. مولانا حسین تخت پہ بیٹھے. مولانا حسین کے ساتھ بھی دغا بازی ہوئی. 10,000 کا لشکر مولانا حسین کے ساتھ لڑنے گیا. کٹمب کے 72 جنے تھے کربلا کے میدان میں. محرم کی 10ویں تاریخ کو مولانا حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوا دیا, لیکن یزید کی حکومت کو, راج کو مانا نہیں, کیونکہ وہ کافر بدماش تھا. اس طرح سے مولانا حسین کے بعد مولانا زین العابدین آئے. مولانا زین العابدین کو اس کے بعد ان کو بھی جس طرح زہر دے کے مروایا گیا. آپ اگر ہسٹری پڑھو تو ابھی تک 48 جومے پورے ہو چکے ہیں. یہ 49واں حاضر جومہ ہے, لیکن 48 جومے پورے ہو گئے ہیں مولا علی سے. مولانا سلطان محمد شاہ تلک میجورٹی اماموں کو شہید کیا گیا, یا تلوار سے یا زہر سے. میجورٹی اماموں کو. مولانا سلطان محمد شاہ کو بھی مارچ 1957 کے اندر نیروبی کے کچھ بدماش حرامزادوں نے ماں باپ سلطان محمد شاہ کو کاغذ لکھا تھا, خبردار نہ ہو جاؤ, یعنی راضی نامہ نہ دے دو. جیسے کہ حضر امام کو میں نے آپ کو کل ذکر کیا کہ ایک پاگل کافر نے, ایک پاجی نے صاحب کو ایسا کاغذ لکھا کہ تو امامت پانے سے راضی نامہ دے دے, وہ رمضان بھانجی کانجی کمانی. اسی طرح سے نیروبی کے کچھ ان حرامزادوں نے سلطان محمد شاہ کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر نہیں ہوگے تو ہم تم کو ریوالور سے مار ڈالیں گے. آپ کو یاد ہے مولانا سلطان محمد شاہ کو ایک پارسل گیا ایسٹ افریقہ سے. مولانا سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے. مارچ یا اپریل 57 کا ذکر ہے. میں نے ان چیزوں کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں اپنی ڈائری کے اندر, اور یہ واقعہ پیپروں میں بھی آ گیا تھا اور ہم کو ماتا سلامت نے بھی سنایا. ایک پارسل گیا ایلیا کے کان کے ماں باپ کا جو بنگلہ ہے یاکی نور, ادھر پوسٹ مین پارسل لے کے آیا اور ماتا سلامت نے سائن کر کے پارسل لیا اور ہنستی ہنستی خوشی خوشی کہ یہ پارسل وزندار ہے, ضرور کوئی بہت اچھا گفٹ یا پریزنٹ ہوگا, ایسٹ افریقہ سے آیا ہے. ماں باپ سٹنگ روم میں بیٹھے تھے تو وہ لیسا پکڑ کے لے کے گئی. دور سے ہی صاحب نے ماتا کو دیکھ کے فرمایا کہ رکھو اس کو نیچے, اس کو نیچے رکھو. ماتا نے نیچے رکھ دیا. بابا فرمایا اس کو ہاتھ مت لگاؤ, اس کے اندر بوم ہے, ہاتھ مت لگاؤ. ماتا تو ڈر گئی, جلدی پولیس کو ٹیلی فون کرو. پولیس کو ٹیلی فون کیا, پولیس آئی. فرمایا اس کے اندر بوم ہے. پولیس کہتی ہے آپ کو کیسے پتا لگا, کھولا تو نہیں ہے. فرمایا آئی ٹیل یو دیر از اے بوم ان سائڈ. اور پولیس جب ہی لے کے گئی تو اندر سے بوم نکلا, ٹائم بوم تھا. مولانا سلطان محمد شاہ کو بھی مارنے کے لیے ٹرائی کی گئی. جب یہ سخت بیمار ہو گئے, ماتا کو کہتے ہیں 8 دن پہلے یا کہ اب میں نہیں رہنا چاہتا. ماتا رو پڑی, بولے نہیں, میرے مرید میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, آئی مسٹ گو. اور 8 دن میں اپنا جومہ پورا کر دیا. تو میجورٹی امام ہمارے شہید ہوئے, یا تلوار سے یا زہر سے. کوئی بڑی بات نہیں. جو نور ہے قرآن میں لکھا ہے کہ کافر لوگ اللہ کے نور کو پھونکوں سے پھو پھو کر کے بجھانا چاہتے ہیں, مگر اللہ کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا. کوئی آدمی کوٹ کو جلا دے تو کیا ہوا, شریک کو قتل کرنے سے کچھ امامت تھوڑی بند ہوتی ہے. اس طرح سے مولا علی کی وہ نسل چلتی رہی. مولانا امام جعفر صادق کا زمانہ آیا. اس درمیان 2 دفعہ شیعوں کے اندر تڑا پڑ گیا اور زینیہ فرقہ زین العابدین کو ماننے والا جدا پڑ گیا.
مولانا امام جعفر صادق جس وقت گزر گئے تو جعفریہ فرقہ ایک اور الگ ہو گیا. مولانا امام جعفر صادق ہمارے 5ویں امام تھے. ان کی جب وفات ہوئی تو مولانا اسماعیل مولانا جعفر صادق کے بڑے جو فرزند تھے وہ سلمیہ کے اندر سیریا کے اندر گئے ہوئے تھے. وہ زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا, تار نہیں تھی, ریڈیو نہیں تھا, ایروپلین نہیں تھے. سلمیہ اور مدینہ بہت دور تھے. ادھر امام جعفر صادق کی وفات ہوئی تو امام جعفر صادق کے چھوٹے فرزند تھے موسیٰ کاظم. انہوں نے اپنے آپ کو امام طریقے ظاہر کیا اور لوگوں کو کہا کہ بہت ٹائم سے میرے بھائی کا کچھ پتہ نہیں, میرے بھائی گزر گئے ہیں. یعنی حضرت مولانا اسماعیل کو موسیٰ کاظم نے اپنے بھائی نے, دیکھو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ستا کے لیے, راج کے لیے, پیسے کے لیے, نامنا کے لیے, دنیا کے لالچ کے لیے ہم ایمان بیچ دیتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ کاظم نے اپنا ایمان بیچ دیا اور وہ امام کا دشمن بن گیا, اپنے ہی بھائی کا. ماں بھلے جدی تھی مگر باپ تو ایک تھا. اس نے کہہ دیا کہ شاہ اسماعیل گزر گئے ہیں, میں تمہارا امام ہوں. جھچو پچو کے خیال کے لوگ تھے وہ پیچھے لگ گئے اور موسیٰ کاظم کو اپنا امام مان لیا. مگر جو آدمی مولا کے حضور میں رہنے والے سچے دسوندی پکے حافظ تھے ان کو مولانا حضرت امام شاہ جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اسماعیل تمہارا امام ہے. وہ جانتے تھے, اس لیے انہوں نے موسیٰ کاظم کی بیعت نہ کی. اور تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ لگا کہ مولانا شاہ اسماعیل سیریا کے اندر ہیں اور سیریا لوگ جانے لگے ان کی بیعت کرنے کے لیے. تو مدینے سے وہ آدمی کہ جو سچے تھے وہ مولانا اسماعیل کے پاس بیعت کرنے کے لیے چلے گئے. تو امام جعفر صادق کے گزرنے کے بعد تیسری دفعہ شیعہ تڑ پڑ گئی اور جو مولانا اسماعیل کے پیچھے گئے, حضرت علی, مولانا حسین, امام زین العابدین, امام جعفر صادق اور شاہ اسماعیل کو مانا, وہ ہم لوگ اسماعیلی لوگ. اور جو موسیٰ کاظم کے پیچھے چلے گئے وہ اثناعشری لوگ. ہم سب کا دعویٰ ایسا تھا کہ امامت قیامت تک رہتی ہے. قرآن میں, چوپڑیوں میں, حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے. موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے, ان کے بعد ان کے بیٹے, 4 پیڑیاں چلی اور اثناعشریوں کے 11ویں امام حسن عسکری 22 برس کے تھے. 22 برس کے. ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی, بچہ نہیں تھا, نہ لڑکی تھا نہ لڑکا. 16 برس کی عمر میں حسن عسکری نے شادی کی. 6 برس ہو گئے بی بی نرجس خاتون کو دن نہیں چڑھے اور بی بی نرجس خاتون اثناعشریوں کے 11ویں امام کی گھر والی. ہمارے لیے تو وہ عزت کی جگہ ہے, امام کے کٹمب کے اندر تو ہے, ہم ان سے ملتے نہیں لیکن ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے. آخر تو امام جعفر صادق کے فرزند تھے مگر انہوں نے ہمارے امام کا حق غصب کیا. انہوں نے بے ایمانی ضرور کی, یہ ضرور کہیں گے کہ موسیٰ کاظم نے بے ایمانی کی. تو اثناعشریوں کے 11ویں امام موسیٰ کاظم کی پیڑھی میں سے 5ویں پیڑھی پہ, 4تھی پیڑھی پہ جو حضرت حسن عسکری تھے, 6 برس ہو گئے تھے شادی کیے ہوئے. ان کی گھر والی جو نرجس خاتون تھی اس کو بچے کا بہت من تھا, بچہ نہیں ہوتا تھا. اپنی نند کے ساتھ, نند کا نام حلیمہ خاتون, حسن عسکری کی بہن کا نام حلیمہ خاتون, دونوں بھابھی اور نند گھر میں بیٹھی ہیں. حضرت حسن عسکری بیمار رہتے تھے 22 برس کی عمر میں. تو بھابھی نند کو کہتی ہے, بوا کیا خدا مجھ کو بچہ نہیں دے گا؟ تم دعا کرو خدا مجھ کو بچہ دے دے. حلیمہ خاتون نے کہا, بھابھی کوئی فکر نہ کرو,
میں نے دعائیں مانگی ہیں، تم تو امام کی گھر والی ہو اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں تم کو ایک چاند جیسا بچہ خدا دے گا. تھوڑے دنوں میں. لیکن بوا بڑی بہن تھی گھر والے کی، تو اس کو بوا یعنی بائی کے طور پہ، بائی یا بوا، مجھ کو تو حمل نہیں ہے اور آپ بولتے ہو کہ تھوڑے دنوں میں مجھے بچہ ہوگا. تو بی بی حلیمہ نے فرمایا، کہا ہاں اماموں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کوئی پیٹ سے نہیں ہوتے، جانگ سے ہوتے ہیں، تھائی میں سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا. تو روز بی بی نرجس خاتون اٹھے تو ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی بچہ تو نہیں. 4-5 دن ہوئے، آنکھ کھلی صبح کے وقت تو ایک بچہ پاس پڑا ہوا کھٹلے کے اوپر سویا ہوا تھا. جلدی سے اٹھی، بچہ دیکھا تو بچہ ہنستا تھا، پھول جیسا بچہ. بڑی خوشی ہوئی. بی بی حلیمہ بھی آئی، دیکھا بھابھی میں نہ کہتی تھی خدا تجھ کو تھوڑے دن میں بچہ دینے والا ہے. لیکن بوا میں تو ایسا اپنی ماں سے سنتی تھی کہ ڈلیوری کے وقت بڑی درد ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ایسا ہے، اور میں تو سوئی تھی کہ ہاں تم تو امام کی گھر والی ہو نا، اس کے لیے میں نے تجھ کو کہا تھا کہ حمل کے آثار اور حمل کی کوئی ضرورت نہیں، تم کو تو جانگ میں سے بچہ ہوئے گا، تھائی میں سے. لیکن اماں یہ بچہ تو کچھ 1.5-2 مہینے جتنا لگتا ہے، بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ تو ہنستا ہے، آنکھیں کھلی ہے، بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ تو روتا ہے پیدا ہوتے وقت. یہ تو امام کا بچہ ہے نا، اس کے لیے بیچاری چپ ہو گئی. لیکن جو قدرتی محبت آنی چاہیے وہ اس کے اوپر نہیں آ رہی تھی. نہ اس کو دودھ اترا، نہ اس کو محبت آئی، اور وہ ہمیشہ شکایت کرے. اس ناشریوں کی کتابوں کے اندر یہ ایک شبد لکھا ہوا ہے، اور آپ کو کبھی ڈیٹیل بھی پڑھنی ہوئے تو میں نے ظہور حق کتاب لکھی تھی آج سے 20 برس پہلے، 19 برس پہلے، اس میں پڑھنا. آخر پھر چلو نرجس خاتون نے بچے کو بہلایا پھسلایا. عورت کی ذات بچے کو دیکھ کے ممتا کھڑی ہو جاتی ہے، خدا محبت ڈالتا ہے. بچے کے لیے ویسے بھی محبت ہوتی، کیونکہ اپنے بچے جیسا جو پیار ماں کے ہردے میں اتپن ہوتا ہے وہ اس کو انوبھو نہ ہوا، مگر چلو بچہ پڑھتا رہا. ایک دن کہنے لگی، بوا یہ بچہ تو لگ بھگ 1.5 مہینے جتنا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ یہ بچہ مجھے ہوا. تو بولی ہاں تجھے معلوم نہیں، اماموں کے بچے ایک دن میں 40 دن جتنے بڑے ہوتے ہیں، یعنی 2 دن میں 80 دن کا ہوتا ہے، اور 3 دن کے اندر وہ 120 دن کا بن جاتا ہے. مطلب یہ کہ ایک برس میں ہو تو 40 برس کا بوٹا ہوتا ہے، داڑھی باڑھی نکل آتی ہے. دیکھو تو صحیح، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. پندرہ 20 دن نکلے، بچہ غائب، گم ہو گیا. نرجس خاتون باہر سے گھر آئی، بچے کی تپاس کی تو پتہ لگا کہ بچہ نہیں ہے. تو گئی اپنی نند کے پاس، بھابھی بوا وہ بچہ کدھر گیا؟ اس نے بڑے آرام سے کہا، دیکھو نا بھابھی، آسمان سے فرشتے آئے تھے اور وہ بچے کو آسمان پہ لے گئے ہیں سیل کرانے کے لیے، تھوڑے دنوں میں واپس آ جائے گا. یہ بیچاری اداس ہو گئی. بچے کی لگنی لگی، ایک کھلونا ملا تھا وہ بھی چلا گیا. 10-15 دن کی 1 مہینہ نکل گیا اور ایک بچہ آیا. وہ بچہ کتنا تھا؟ 5 برس کا. 5 برس کا بچہ لے کے آئے، کہنے لگے دیکھ بھابھی یہ تیرا بچہ واپس آیا. آسمان سے فرشتے آئے پنچھی کے روپ میں اور بچے کو اٹھا کے اوپر لے گئے، کیونکہ امام کا بچہ تھا. اور اب جو واپس آیا ہے تو وہ 5 برس کا تھا. ابھی 1 مہینے کے اندر وہ بچہ 5 برس کا کیسے ہو گیا؟ کبھی 40 دن کا بھی حساب کرو تو بھی 1200 دن ہوتے ہیں. وہ 5 برس کے حساب بھی اس میں برابر نہیں آتا. کبھی ایسا گپ گپوڑا مارنا تھا تو پہلے حساب کر لینا چاہیے ان لوگوں کو، تو کیا تاکہ گپ ٹھیک آ سکے. لیکن وہ فٹ نہیں ہوئی.
وہ 5 برس کا بچہ گھر پہ آ گیا. بیچاری بھابھی نے یعنی نرجس خاتون بی بی نے رکھ لیا اس کو. 8 دن ہوئے حضرت حسن عسکری گزر گئے. 11ویں امام ان کے گزر گئے. وہ بچہ جو 5 برس کا تھا خالی 8 دن ہوئے تھے اور حضرت حسن عسکری گزر گئے. جب اس کو دفن وغیرہ کر کے گھر واپس آئے تو وہ 5 برس کے بچے کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ کدھر ہے, تو وہ ملتا نہیں تھا. حقیقت کیا ہے اس میں؟ بات یہ تھی کہ جب ہی نرجس خاتون کو بچہ نہیں ہوتا تھا اور مولا علی کے زمانے سے آج تلک کتابوں میں, وعظوں میں اور چیزوں میں, حدیثوں میں, قرآن میں یہ دلیل اور یہ بات نقی کی ہوئی ہے کہ امامت قیامت تک رہے گی, امامت مٹنے والی نہیں. اور اس کو تو اولاد نہیں ہوتی ہے, وانچھیا ہے. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے وہ چیز رکھنے کے لیے کہ قیامت تک امامت چلنے والی ہے, کسی کا ایک دتک بچہ لے لیا. ابھی جس بھائی کو وہ بچہ جس کا لے کے آئے, پہلے ہی دن وہ بچہ تھوڑا دے دے ان کو. 2-4 دن بھی تک بچہ تو نہیں دے سکتی. پکا وہ بچہ 40-45 دن کا ہو گیا تب بیچاری نے وہ بچہ دیا. تو یہ 40-45 دن کا کسی کا مانگ کے بچہ لے کے آئے. ابھی یہ مانگ کے بچہ لائے, نرجس خاتون کو دھاون ہے نہیں. وہ زمانے کے اندر یہ ٹیٹ اور گلیاں ہوتی نہیں تھی, پتہ نہیں کس طرح دودھ پلاتے ہوئیں گے, تکلیف بڑی ہوتی تھی. اس کے لیے 20-25 دن کے بعد وہ بچہ واپس کر دیا جس کی ماں کا تھا. اب کیا کرنا؟ اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک دن میں 40 دن جتنا بڑا ہوتا ہے. آسمان سے فرشتے آئے تھے وہ بچے کو اوپر لے کے گھمانے کے لیے. بچہ ڈھونڈتے تھے, کوئی اپنا بچہ دیتا نہیں تھا. آخر بڑی مشکل سے ایک 5 برس کا بچہ ملا. وہ 5 برس کا بچہ لے کے آئے اور اسٹوری یہ بنائی کہ آسمان پہ گھومنے گیا تھا, اس لیے گیا تھا 50 دن کا, واپس آیا 5 برس کا. مگر جب یہ 8 دن کے بعد حضرت حسن عسکری گزر گئے تو یہ بچہ جس کا تھا وہ لوگ گھر والے جنازے میں پڑے تھے, وہ اپنا بچہ لے کے چلے گئے. ابھی جو بچہ نہیں ملا اس کا نام انہوں نے مہدی رکھا, امام مہدی. اب وہ جو بچہ گم ہو گیا کیونکہ جس کا بچہ تھا وہ لے گئے. ابھی کیا کرنا؟ امامت قیامت تک چلنے والی ہے, یہ تو بالکل حق بات ہے. اور اب کیا کرنا؟ تو انہوں نے یہ کہہ دیا امام غائب ہو گیا, ابھی قیامت کو نکلے گا. غائب ہو گیا, بولو ہوئے تو نا. امام کا 12ویں امام کا جنم ہی نہیں ہوا. اس طرح اس ناشری مذہب چلا اور آج تک وہ چلتے ہیں. اور ایک گھوڑا تیار کر کے ساز باز لگا کے سامرا کی گفا کے باہر اس کو کھڑا رکھتے ہیں کہ شاید امام صبح آوے, شام کو آوے, رات کو آوے. 12 کلاک کے بعد گھوڑا بدلتے رہتے ہیں. لیکن یہ 1100 برس ہوئے ابھی تک ان کے امام کا پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے. اور اس نے ایران کے شہنشاہ نے تو پلاسٹر لگا دیا سیمنٹ کانکریٹ سے, وہ گفا ہی بند کر دی ہے. ابھی امام صاحب اندر شاید پڑے ہوئیں گے. 12ویں امام کا جنم ہی نہیں ہوا. امام کبھی غائب ہو سکتا ہے؟ امام کیا جان سے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے کل آپ کو سٹوری سنائی, حضرت مولا مرتضی مشکل کشا کی ماتا بی بی فاطمہ پورے دنوں سے تھی اور جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو اس کو مولا علی جنمے. کیوں مولا علی اپنی ماں کو جانگ میں سے پیدا نہ ہوئے, پیٹ میں سے آئے؟ کیوں مولانا حسن حسین پیٹ میں سے آئے؟ کیوں مولانا امام زین العابدین پیٹ میں سے آئے؟ سب امام اور تمام 1,24,000 پیغمبر اسی طرح سے نیچرل حالت میں پیدا ہوئے. صرف 12ویں امام کے اندر کون سا ایسا سرخاب کا پر لگا تھا؟ لیکن یہ دھتینگ تھا, بناوٹ تھی, کھوٹی بات تھی. انہوں نے جھوٹ بنایا اور وہ سچی بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ بات بنائی کہ امام غائب ہو گیا. لیکن سچی حقیقت مولانا اسماعیل, مولانا محمد بن اسماعیل, مولانا وفی احمد سے چلتے چلتے مولانا حضرت امام شاہ کریم تک ہماری امامت چلتی آئی ہے. اور وہ کہتا ہے انشاءاللہ میرا ہیر آئے گا, میرا عرصدار آئے گا, میرا گادی کے اوپر بیٹھنے والا آئے گا, قیامت تک ہمارا سلسلہ امامت کا چلے گا. یہ اسماعیلی مذہب کا دعویٰ ہے. اور میں آپ کو کل واپس باقی کی ہسٹری کا بیان کروں گا کہ کس طرح سے اسماعیلیوں کے اندر سے امامت کے
चिराग को बुझाने की